بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جے اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو خوف خدا کا ایک واقعہ بتائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی، لیکن کسی کو بھی اس گناہ کا پتہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس عورت کے اور اس کے پروردگار کے درمیان تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کرا جاؤں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ اس عورت کی یہ بات سن کر نبی کریم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس عورت نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ نبی کریم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مختلف اطراف میں رخ کیا، اور اس عورت نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ نبی کریم نے 4 مرتبہ رخ اس لیے پھیرا کہ نبی کریم اس عورت سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جاؤ، اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ نبی کریم کی یہ بات سن کر وہ عورت چلی گئی، اور پھر جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر نبی کریم کی خدمت میں آئی، اور پھر عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ نبی کریم کا یہ ارشاد سن کر وہ عورت پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ عورت بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا، اور پھر اس عورت پر حد جاری کی گئی۔ ذرا غور کیجئے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کے بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار کرتے ہوئے ایک صحابی نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کے اجر و ثواب کو شہر والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ بے شک سچی توبہ کی بہت فضیلت ہے، اور ہمارا پاک پروردگار اس بات پر بھی قادر ہے کہ سچی توبہ کرنے پر وہ گناہ گار کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ وہ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے اور بارگاہ الہی میں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور اپنی پناہ میں لے لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔